اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مختلف موضوعات پر علماء کرام کے ساتھ پروگرامات نشر کیا جا رہا ہے۔ آج پھر سے ایک موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ نثار حسین مطہری۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مزید آشنائی مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، خطبہ شعبانیہ میں رمضان کی کون کون سی برکات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ میں سب سے پہلے مجمع طلاب ہر غسل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بندے حقیر کو اس بابرکت موضوع اور اس بابرکت پروگرام میں شرکت کرنے کی مدعو کیا۔ تو آپ کی سوال جو معروف اور مشہور خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا، یعنی خطبہ شعبانیہ میں روزے کی کون سی فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خطبہ شعبانیہ کون سا خطبہ ہے؟ خطبہ شعبانیہ ایک معروف خطبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو بیان کیا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کو بیان فرمایا۔ یہ معروف ایک ہے اور غیر معروف ہے۔ خطبہ شعبانیہ دو طرح کے ہیں، ایک پیغمبر سے منقول ہے، ایک معروف جو آپ نے بھی مجھ سے جو سوالات کرنے کی کوشش کی ہیں، ایک معروف خطبہ ہے اور دوسرا غیر معروف۔ اسی طرح ایک خطبہ ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جس کو ماہ مبارک رمضان کے جمعے میں امام علی نے خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ سیم ٹو سیم اسی سے ملتا جلتا الفاظ ہے، کیونکہ معصوم کے کلام ہے۔ تینوں جو خطبے ہیں تینوں میں ایک کشش ہے، نورانیت ہے۔ تو اس خطبے میں ابتداء خطبے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضائل اور برکات کو بیان کیا ہے۔ اولین مصرع ہے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں، تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلت اور برکات اور رحمات کی طرف لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ، اے لوگوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ بابرکت مہینہ تین چیزوں کو لے کر آ رہا ہے ہماری طرف۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تین چیزوں کو لے کر آ رہا ہے۔ پہلے بالبرکۃ والمغفرہ والرحمۃ والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت۔ یہ ماہ مبارک کی فضیلت ہیں۔ کل سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں سے اللہ کا مہینہ قرار پانا یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور برکات میں سے 12 مہینوں میں سے اللہ کا مہینہ قرار پانا یہ اس کی برکات اور یعنی فضیلت اور برکات میں سے ہے۔ خدا نے اس مہینے کے لیے یہ شرف دیا ہے کہ خدا کا مہینہ قرار پائے، وہ ماہ مبارک رمضان۔ اب یہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، کیا لے کر آ رہا ہے انسانوں کے لیے؟ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تین چیزوں کو لے کر ہے۔ خدا متعال نے ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ برکت لے کر آ رہا ہے لوگوں کے لیے۔ خدا کی برکتیں نزول ہوتی ہے ماہ مبارک کے اولین عشرے میں۔ یہ لینا اور نہ لینا ہم بندوں کا کام ہے۔ خدا کی برکتیں نزول ہو رہی ہیں، ان برکتوں کو لینے کی وہ طاقت ہم میں ہے یا نہیں، وہ الگ سے موضوع ہے کہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ دوسرا عشرہ ماہ مبارک کا والرحمت، رحمت الہی لے کر آ رہا ہے۔ یہ رحمت الہی لے کر آنا اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور برکات میں سے۔ والمغفرت، برکت، رحمت،
یہ لے کر آنے کے بعد خداوند متعال اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. آخری عشرے میں رحمت، برکت، رحمت، مغفرت لے کر آکر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتا ہے. خداوند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ غیر معروفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، غیر معروفہ میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اس کا پہلا عشرہ جو ہے کہ رحمت کے ساتھ ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کے ساتھ ہے، آخری عشرہ جو ہے کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے. بس یہ برکات اور فیوزات ماہ مبارک رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں. احسن، جزاک اللہ قبلہ صاحب. خطبہ شعبانیہ سے رمضان کی برکات اور فضائل بیان کر رہے تھے. قبلہ دوسرا ہمارا جو سوال ہے اسی خطبے کے ضمن میں، خطبہ شعبانیہ کے مطابق ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں مختصر جواب عرض کریں تو مہربانی ہوگی. جی قبلہ بسم اللہ. آپ کی جو سوال ہے بہت مہم سوال ہے. یہ ایک دیکھا جائے تو واقعاً غور طلب سوال ہے، غور طلب سوال ہے کہ ہم اول زمانے سے لے کر آخر زمان کو دیکھا جائے تو تمام زمانہ اللہ کا ہی ہے. اللہ کہیں ہے، بالکل. اول مکان، اب زمین کو لے، زمین کے اول مکان سے لے لے، یا جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، مکان کی ابتدا کو آپ تصور کر سکتے ہیں، وہاں سے لے کر آخر مکان جو بھی ہو آپ جتنا تصور کر سکتے ہیں، سب کے سب اللہ کہیں. بالکل. لیکن اس زمان اور مکان سے لے کر کچھ مکان، خاص کر کچھ مکان اور کچھ زمان کو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ. جیسے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ مکان ہے، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. یہ شرف کعبہ کو خدا نے عطا کی ہے. بالکل. اسی طرح زمان کے لیے بھی زمانوں میں سے ایک زمان، مہینوں میں سے ایک مہینہ جو اللہ کا قرار پایا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. اللہ کا مہینہ، خداوند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی خطبے میں اشارہ کیا تھا. میں نے پہلے جواب میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن طولانی تھی جواب، میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کوشش کی کہ فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، یعنی اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. یہ خدا کا مہینہ ہے کیا ہے؟ کیوں ماہ مبارک کو خدا کا مہینہ کہا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں صوم اللہ کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے روزوں کا ذکر ہوا ہے. روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے. جب یہ روزہ مہینوں کا مہینہ روزے کا ہے اور روزے اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا مہینہ کہنے کی سبب یہ ہے کیونکہ اس میں روزے ہیں، جو روزے اللہ کے لیے ہیں، بس یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے. جزاک اللہ. احسن. قبلہ آخری سوال، خطبہ شعبانیہ میں روزہ کی اہمیت پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ خطبہ شعبانیہ میں رمضان کے حوالے سے زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ خداوند متعال اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر کے ذریعے سے اس خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. احسن، جزاک اللہ. تمہیں اس مہینے میں اللہ کی ضیافت کے لیے دعوت دی گئی ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھو، اللہ کے مہمان بنو. یعنی اس طرح سے خداوند متعال نے روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس طرح سے زور دیا ہے کہ تم روزے رکھو، اللہ کا مہمان بنو. ہم انسان پورے سال میں 2 مرتبہ خدا کا مہمان بن سکتا ہے. انسان پورے سال میں 2 دفعہ خدا کا مہمان بن سکتا ہے. ایک زمان مختص ہے، کم وقت ہے، وہ ہے ایام حج. حج کے ایام میں انسان جو ہے کہ خدا کا مہمان بن سکتا ہے. وہ بھی خاص افراد جن کو خدا نے توفیق دی حج کی اور حج نصیب ہوا، وہ انسان بن سکتا ہے خدا کے مہمان. احسن. اب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو خداوند متعال نے اتنا زور دیا ہے کہ سب انسان خدا کا مہمان بن جائے. وہاں پر تو کچھ افراد بن سکتے تھے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے خداوند متعال چاہتا ہے کہ میرے بندے سب خدا کے مہمان بن کے آ جائے، روزہ رکھیں اور خدا کے مہمان بن جائے. یہاں پر ایک مزید ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا
یہاں پر اللہ کے بندوں سے مراد فقط یعنی کوئی کسی مذہب کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہاں پر عام ہے، خدا کی رحمت، برکت، مغفرت سب بندوں کے لیے یعنی ہے، تمام روئے زمین میں بسنے والے سب جو یہ دعوت بھی دے رہے ہے، ہیں۔ لیکن جزاک یہ اللہ خود خیر۔ انسان کی یعنی یہ تشخیص ہے کہ آیا میں مشرک کفار جو بھی خود دین مذہب پہ چل رہا ہے اس سے نکل کر خدا کی طرف آنا اور نہ آنا خود انسان کے ہاتھوں احسن میں۔ جزاک۔ اگر آ جائیں، روزہ رکھیں، خدا کا بندہ بنے، تو یہ جو کہ فیوزات الہی اس ماہ مبارک میں ہیں وہ سب کے لیے خدا عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا تو کنجوس نہیں ہے، ہم جیسے بندے نہیں ہیں کہ کسی کو دے دے کسی کو نہ دے دے، خدا سب کے لیے عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا مہینہ ہے تمہیں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ من اہل کرامت اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے تمہیں خدا کے نے گرامی قرار دیا ہے، تمہیں گرامی پایا، یعنی تمہاری قدردانی کی ہے خدا نے۔ روزے رکھو تو تمہاری قدردانی ہو جائے گی، روزے رکھو تو خدا کے مہمان بن جائے گے۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس ماہ مبارک رمضان میں یعنی تم روزے رکھو اور عمل کرو، جو بھی عمل کرو تمہارے عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور جن کی دعائیں پوری سال دعائیں کرتے رہتے ہیں قبول نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گارنٹی دے رہا ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس بابرکت مہینے میں اگر تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو گے، استغفار کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ یہ بندے کی کمال ہے کہ ہم خدا سے کون سی دعا کرنی ہے، کیا طلب کرنا ہے، یہ بندے خود کی کمال ہے، خود تشخیص دے گا کہ میں خدا سے کیا لے لوں اس ماہ مبارک ہے رمضان میں۔ آیا میں نے مانوی کمالات کو خدا سے اخذ کرنا ہے یا فقط دنیاوی مال و زر کو ہم نے اخذ کرنا ہے، یہ خود بندے کی تشخیص ہے۔ اگر دعا کرے تو ماہ مبارک رمضان میں خدا متعال اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، آپ نے دعوت دے دیا، آپ کے تشکر کرتا ہوں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی پورے 12 مہینے اگر آپ سو کے رہیں تو کوئی عمل نہیں لکھی جائے گی، کوئی ثواب آپ کو نہیں دی جائے گی۔ روزے رکھو اور سو جاؤ، روزے رکھو اور سو جاؤ۔ خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں انسانوں کی بخشش کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت، اگر اس بابرکت مہینے میں روزے رکھو اور تم سو جاؤ میرے بندے، تمہاری یہ نوم کو بھی عبادت لکھ دوں گا۔ خداوند متعال بار بار بندوں سے طلب کر رہا ہے آ جاؤ، روزہ رکھو، سو جاؤ، تمہاری نیند کو بھی میں عبادت شمار کروں۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اب پورے زندگی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی میں انسان جتنی بھی سانس لیتا ہے وہ عبادت شمار نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بابرکت مہینہ ہے۔ خدا بند مطالعہ اپنے بندوں کو، کیونکہ پہلے خطبے نے اشارہ کیا، پہلے مصرعے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشارہ کیا تھا؟ مغفرت کا تھا۔ خدا اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، کسی بھی ذریعے سے بندے کی مغفرت ہو۔ خدا کی خواہش یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی بھی صورت میں بندے کی مغفرت ہو، تو مغفرت ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس بابرکت مہینے میں آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی خدا متعال تسبیح شمار کرتا ہے۔ احسن، جزاک اللہ قبلہ صاحب، بہت ہی مفصل اور بہت اچھے انداز میں خطبہ شعبانیہ سے ماہ مبارک رمضان کے فضائل و برکات بیان کر رہے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی دین اسلام سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔